اس کو پہلا بات اس کی 22ویں آیت سے میں خدا کے کلام کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سنیے گا پلیز. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، غور کیجیے. اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمق کب تک علم سے عداوت رکھیں گے. تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر اندھے دوں گی، میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی. پاک کلام کے پڑھے اور سمجھانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. ہلیلویا. بے دینی بہت بڑھ گئی ہے سب، جہاں کہیں جائیں ہر درمی حد سے زیادہ. ہم بہت سے لینا چاہتے ہیں لیکن یسوع کو نہیں لینا چاہتے. ہم باقی سے دعا کو کروانا چاہتے ہیں لیکن خود دعا میں نہیں بیٹھنا چاہتے. ہم برکت کے وارث کو بننا چاہتے ہیں لیکن یسوع کے پاس نہیں ہے. بڑی دقت ہے. ہم چرچ کی چیزیں تو چرچ کو تو یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن چرچ کی ہدیے جات میں چرچ کے کاموں میں کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتے. یہ حقیقت ہے. جتنا مرضی ہم کہیں بھائی صاحب ٹائم نہ آیا کرو، نہیں. میری دعا ہے کہ بے دینی کا آج کے عروج ہے، کیونکہ خدا ایسے لوگوں کو نادان گنتا ہے. تم نادان ہو اور خدا کہہ رہے نادانوں کب تک نادانی کو دوست رکھو گے، اور ٹھٹھا باز کب تک ٹھٹھا بازی سے خوش رہیں گے، اور احمد کب تک علم سے عداوت رکھے گا. کب تک؟ اپنے لیے خود ہی بربادی پیدا کر رہے ہیں. آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں. یہ ریالٹی ہے اور یہ حقیقت آپ کو اپنی زندگی میں مضبوط کرنی پڑے گی. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم کسی کنونشن میں تھے اور کنونشن میں کچھ اسپیکر تھے. میں ویسے ہی وہاں پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک نوجوان رول کرنا شروع ہو گیا جب ورشپ ہو رہی تھی. جب ورشپ ہو رہی تھی تو اس نوجوان میں ناپاک روحیں تھی اور وہ پورے چرچ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا تھا. وہ رول کر کے ادھر کبھی ادھر جا رہا تھا. جب وہ ڈسٹرب کر رہا تھا، انتظامیہ کے لوگوں سے قابو نہیں تھا آ رہا. ساتھ جو خادمین بیٹھے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے، اس پہ دعا کرنے لگ پڑے اور سارے دعا کر رہے سب. ایک بھی نہیں کہ جڑا نہیں دعا کر. لیکن پھر بھی چیز میری ناقابل بار سے وہ پھر بھی تماشا بنا رہے تھے. اور میں چپ کر کے سر نیچے پھینک کے سوچ رہا تھا، کیا اتنے سارے پادریوں کو بھی خدا نہیں ہے؟ کیا اتنے سارے پاسٹرز کٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کی زندگی میں ایک میں بھی خدا کا روح نہیں ہے کس طرح پادریوں کو باندھ سکتے؟ حقیقت ہے اتنے سارے توار کٹھے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی خدا ساڑی نہیں سنتا. ہر دواری خدا کو پہنچے ہوئی تھا اور ہر دواری مایوس ہو کے بیٹھے ہوئی تھا خدا کو دید کی چھوڑ دے تو پھر بھی خدا نہیں سنتا. حیرانگی ہے کیونکہ ہم ہیں. رات کو 2 دن پہلے پاسٹر کی مجھے کال آئی، کہتا ہے یار ایک فیملی کا نکاح کرتے ہیں. میں وہ فیملی کے چرچ گئی ہوں میں نکاح کے کرتا ہوں. انہوں نے کسی مسیحے جا کے کراٹ دیتا ہے پیپر نے، میں کیسے نکاح کر دوں؟ خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے اور مطلب کے لیے آ جاتے ہیں. مطلب ہوئے تھے یار کرتے ہو نام مطلب ہوئے تھے چرچ بھی ساڑھا نے نکاح کوئی ہو. ہم کیسے مطلب پرست ہو گئے؟ پلیز خدا کے لوگوں اپنی زندگیوں پر ترس کھائیے، اپنی حالتوں پر ترس کھائیے، کیونکہ خدا آپ کو کہہ رہا ہے نادانوں کو کب تک نادانی سے دوستی رکھو گے،
اور کدھر تک اپنے آپ نہیں دستے رہو کہ آج نہیں آ سکتا ہے، جیسے تھکے بڑے سو، آج کام بڑا سا بھائی سب تھکیا ہے، اسی لیے فلم لا کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی تھکن اگر فلم دیکھنے سے دور ہو جاتی ہے تو دعا کرنے سے کیوں نہیں دور ہوتی؟ پلیز خدا آپ کی زندگیوں سے فکر مند ہے، اسی لیے وہ آج کہہ رہا ہے میری ملامت سن کر باز آؤ، دیکھو میں اپنی روح تم پر دے دوں گا۔ وہ اپنا روح آپ کو دینا چاہتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ملے گا چلتا ٹائم 10 بجے تو ہی 11 بجے تیار ہو کے آ رہے ہیں۔ میں بڑی دفعہ آپ کو سکھایا ہے، کبھی بھی کھلاڑی گراؤنڈ میں لیٹ نہیں ہوتے میرے سے، کھلاڑی کبھی گراؤنڈ میں لیٹ نہیں ہوتے، تماشائی لیٹ ہوتے ہیں۔ خدا، میں پھر سے ریپیٹ کروں، یہ سنیے گا پلیز، یہ خدا کی گو آواز ہے جو میں نے آج سنی ہے۔ خدا نے مجھے سکھایا، مجھے مزدوروں کی ضرورت ہے، افسرانی نہیں ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، خدا کو یسوع نے کہا دعا کرو کہ خدا فصل کاٹنے کے لیے کیا بھیجے؟ مزدور بھیجے۔ افسر نہیں چاہیے جنہوں کی آنکھیں نہیں کھولتی، آہی بڑے روحانی، اور ایسے روحانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہی تو افسر ہی چاہیے، مزدور چاہیے، وہ مزدور جو اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اتنے اتوار کو کسی کو روکیے نا کہ یار چرچ کے پردے لانے لیے پائپ لگانے تو سارے نس جاتے ہیں، کہ جڑے کوئی روک لیے پچھلے وقت پا جاتا ہو پتہ نہیں کتنا کام کرا گیا آ جانا سا۔ ایسے نہیں ہوتا، اپنی زندگیوں کو مذہب پہ قربان کرنا سیکھیے۔ خدا آپ کو نادان کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے تم نادان ہو، ٹھٹھا باز ہو، کہ ٹھٹھا بازی کر کر کے خوش ہو رہے ہو، لیکن ٹھٹھا بازی کس کی کر رہے ہو؟ خدا کی ٹھٹھا کر رہے ہو، اس کے گھر کا ٹھٹھا اڑا رہے ہو۔ ہاں 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 ہاں، بڑی اچھی ورشپ کرتا ہے، ہاں بڑا اچھا کلام سنا سنیے او فلانا بابا، او پتہ ہے مڈا جیسی، کس کو کہہ رہے ہو؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اور جب آپ یہ کچھ کہیں گے تو کیا خدا آپ کی سنے؟ Get out of this nonsense۔ خدا کے لوگوں، آپ کو اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنا ہے۔ کلام میں ایمان آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایمان جو انسان ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پیدا ہوتا ہے۔ متی کے انجیل اس کے نام باب میں اور آئے بلیو اس کی 26ویں آیت میں 2 بندے ہیں اور انہیں آ کر یسوع سے ریکویسٹ کی ہے، ہمیں آنکھیں دے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، لیکن پتہ ہے یسوع نے کیا کہا؟ جب تیرے اعتقاد کے موافق تیرے لیے ہو، according to your faith، آپ کے ایمان کے مطابق آپ خدا کو کیا ریلائز کرتے ہیں، آپ کے لیے خدا ہے کیا، اور جس نام کے لیے آپ کا خدا اس کی ذات کا مکاشفہ آپ کا کھل گیا، آپ کے لیے سب کچھ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ یسوع نے کہا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، آئے بولے متی 16 میں ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے گونگے اور بہری بدرو کے باپ، جس بیٹے میں گونگی اور بہری بدرو تھے، اس کے باپ نے یسوع سے کہا تھا خداوند اگر تجھ سے کچھ ہو سکتا تو کہتے تیرے شاگردوں میں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ God is saying جو اعتقاد رکھتا ہے، جو کچھ آپ کے اندر بلیو ہے وہ آپ کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہے کہنا منو لگتا ہے پادری 2 نمبر ہے، تو بات یہ کہتے ہیں ایک پادری لالچی ہے۔ اب امیجن ہم نے خود ہی تو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہو، منو لگ جائے منو رام نہیں کرنا، یہ آپ کو لگ رہا ہے تو جو لکھا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ۔ اندھے آئے انہوں نے کہا خداوند آئے ابن داؤد، وہ پیچھے بھاگ رہے اس کے، جب فالوئنگ ہے مدینہ میں باپ ہے اور اس کی 26 آیت اور 29 آیت میں یسوع کہہ رہا ہے جب تیرے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ یہ دونوں یسوع کو بھاگتے پیچھے فالو کر رہے، دوڑتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ابن داؤد ہم پر رحم کرو۔
خدا مجبور ہو جاتا ہے سننے کے لیے. اگر خدا سننے کے لیے مجبور ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا چاہیے. انہوں نے کہا ہماری آنکھیں. تو اس سے کیا کہا؟ جب تیرے اعتقاد کے موافق according to your faith. آپ کس ایمان کے ساتھ خوف کرتے ہیں؟ آپ کا ایمان میرے سے جو بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا کم بھی ہوتا ہے. کلام میں بے ایمان بھی ہے، نا ایمان والے بھی، لٹل فیتھ والے، تھوڑے ایمان والے بھی ہیں، اور گریٹ فیتھ والے، بڑے ایمان والے بھی ہیں. متیاس باپ میں ایک سردار آتا ہے یسوع کے پاس، جنرل لیول کا رینک آدمی ہے، اور وہ آ کے یسوع سے کہتا ہے خداوند چل میرے نوکر کو شفا دے. اس کے پہلی آیت میں لکھا ہوا اس کے قدموں لے کر یسوع نے کہا چل میں تیرے گھر آ کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں تو میری چھت کے نیچے آ گیا، تو صرف کہہ ہی دے تو میرا بیٹا شفا. ہاللیلویا. تو what is the God saying؟ اور پھر خدا اس فیتھ کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان ہی نہیں دیکھا. What a great faith! ایمان کتنا بڑا. لیکن 10ویں باب میں آتی مرد والے ہوئے لوگ 14 باب میں سب کیا ہو رہا ہے؟ پترس سے پانی پہ چلتا ہے تو جیسے ڈوبنے لگتا ہے کہتا ہے خدا میں مر سے نہ کو بچا لیتا. تو پتہ ہے یسوع سے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دم اعتقاد تو نے شک کیوں کیا؟ ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں اس لائق نہیں ہوں تو میری چھت کے نیچے آئے تو صرف کیا ہی دے تو تجھے کلام سننا لا جائے نالا میں نہ لے. تو کہتا ہے خدا کا ڈر چلا مجھے بچا رہا. تو پھر یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ کم اعتقاد ہے تھوڑے ایمان والے، تو نے شک کیوں کیا؟ آپ کو اپنے ایمان کو ریز کرنا ہے، کیونکہ ایمان وہ راہی کے دانے کی مانند ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کا ایمان کم ہے تو پھر شاگردوں کی طرح یسوع سے کہیے ہمارے ایمان کو بڑھا. اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے تھے. عظیم ایمان کی مثالیں عظیم ہیں. متی 15 باب میں ایک سامری عورت ہے، وہ یسوع کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور بھاگتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی کو ایک بدروح ستاتی ہے، مجھ پر رحم. یسوع کی آواز نہیں سن رہا. 1 دن ہوگا، 2 دن ہوگا، کلام میں لکھا وہ متواتر روز آ کر ستاتی تھی، اور شاگرد مجبور ہو کر اسے کہنے لگے خداوند اس کی بچی پر رحم کر. اس نے کہا بچوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالتے. انسلٹ کر دی، اس کی بےزتی ہوگی، لیکن پھر بھی نہیں مڑی، پھر بھی نہیں مڑی. اور پھر یسوع نے بتا کیا؟ بیٹی تیرا ایمان بہت بڑا ہے. بیٹی تیرا ایمان بہت بڑا ہے. جب آپ اپنے ایمان پر کنٹینیوسلی طرح سے جو کھڑے رہتے ہیں، whatever the circumstances، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، آپ کی سچویشن آپ کو کیا کچھ نہ غائب کرتی ہو، لیکن جب آپ اپنے ایمان پر کھڑے رہتے ہیں تو پھر خدا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے بیٹی تیرا ایمان بہت بڑا ہے. بائبل میں یہ نہیں لکھا کہ یہ عورت کتنے دنوں سے بھاگ رہی تھی، کتنا عرصہ اسے لگا ہوگا بارڈر کراس کرتے ہوئے. یہ غیر ملک تھی، یہ دوسرے ملک سے آئی ہے، لیکن یہ اپنی اولاد کے لیے بھاگ رہی ہے. آج ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنی برکت کے لیے خدا کو کتنا چیز کرو. جب تک آپ کے اندر چیز کرنے کا پیشن نہیں ہے، خدا کے پیچھے بھاگنے کا میرے عزیز و پیشن نہیں ہے، آپ خدا کے ظلم میں مقبول نہیں ہو سکتے. عبرانیوں 11 میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے. احمقوں کو کب تک خدا کر رہا ہے نادانی کو دوست رکھو گے، اور کب تک علم سے عداوت رکھو گے. آپ کب تک نادانی میں رہیں گے کہ نہ جب نیند چرا گے. یاد رکھیے آپ کو اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، آپ کو اپنے ایمان کو بلند کرنا ہے. میرے ساتھ مرکز 4 باب اس کی 40 آیت کو کھولیے. یہاں پر کیا لکھا ہو؟
35 سے شروع کروں. یہاں پر لکھا اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے. وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے اور اس کے ساتھ وہ کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. بس انہوں نے اسے جگا کر کہا استاد کیا تجھے فکر نہیں ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا سخت ہو تھم جا. بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اب امیجن کیجیے یہ ساری سچویشن ان کے سامنے تھی. ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے خدا میں اس قابل نہیں ہوں تو میری چھت کے نیچے آئے کیونکہ میں بھی کسی کے تابع میں اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں تو صرف کہہ دے گا. ایک عورت پیچھے بھاگتی چلی جاتی ہے اور پیچھے بھاگتی چلی جاتی ہے اور یسوع سے چھڑک رہا ہے لیکن پھر بھی کھڑا نہیں چھڑ رہے. تو یسوع کہہ رہا ہے تیری بیٹی ایمان بہت بڑا ہے. بول گئے اندھے پیچھے بھاگتے آ رہے واضح لائی آ رہے. یسوع رک کے پوچھا کی کریں اور ایسا آنکھیں کھول دو. یسوع نے کہا پھر جاؤ تیرے ایمان کے مطابق ویسے. لیکن پھر بھی بول گئے. اور پھر یسوع سوال کر رہا ہے ان سے تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ احمق ہے یہ ٹھٹھا باز ہے. انہوں نے ٹھٹھیاں نہیں توجہ دی ہے. انہوں نے اپنے آرام اور اپنی لذت کی طرف دھیان لگایا. بائبل میں میرے سے ایک ایسا آدمی ہے جنہوں روٹی پانی کی فکر نہیں چھوڑی. وہ کہتا ہے میں نے اپنے منہ کی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے کلام کو اپنے دل پر رکھا. اور کہتا ہے ایوب that's why یہی وجہ ہے کلام میں لکھا ہے اس جیسا امیر کوئی نہیں تھا اس جیسا بابرکت کوئی نہیں تھا. اس کی اولاد زمین پر اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے بیٹوں بیٹیوں جیسا زمین پر کوئی ہے ہی نہیں تھا. پڑھ کے دیکھو میں اپنی کو نہیں سنا دیں لکھا ہوا یہ سب کے پاس ہے سب کے گھروں میں. یہ اس کی بیٹیاں ایسی تھی کہ زمین پر اس ایسی خوبصورت عورتیں نہیں تھیں. اس کے بیٹے ایسے تھے کہ زمین پر ایسے مرد نہیں تھے. اس کے پاس دولت اس قدر تھی کہ زمین پر اس جیسا امیر آدمی نہیں تھا. وہ کہتا ہے جب میں چلتا تھا تو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے. جب میں گفتگو کرتا تھا تو لوگ میرے سے عمر رسیدہ اور دانا لوگ میری بات سننے کے لیے خاموش ہو جاتے تھے. خدا نے اسے اتنا پروٹوکول اتنی عزت اور اتنی اتھارٹی دی ہوئی تھی. Why? There was a simple reason. There was a one reason. صرف ایک ہی وجہ تھی. وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے منہ کی ضروری خوراک سے زیادہ خدا کے کلام کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے. اگر ہم سنڈے کے سنڈے بھی خدا کو ٹائم نہیں دے پا رہے تو آپ کی زندگی میں امپورٹنس کس کی ہے؟ 120 کی جماعت سے سیکھی ہے. They left everything. ایمانداروں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. کئی کلام میں نہیں لکھا کہ انہوں نے بچے نہیں سکتا. کئی کلام میں نہیں لکھا کہ ان کا بزنس نہیں تھا. They were everything. لیکن پھر بھی یہ سب کے سب یکدم ہو کر یکسمان ہو کر ایک جگہ پر جمع ہو چکے ہیں اور اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس بدل جائے ہم نے ٹھہرے رہنا ہے. جب تک پاک آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی زندگی میں خدا موو نہیں کرے گا اور خدا آپ کی زندگی میں موو نہیں کرے گا تو شیطان تاریکی کا حاکم ہے. وہ آپ پر اندھیرا رکھے گا آپ کے اوپر روشنی نہیں چمکنے دے گا اور جتنا چر میرے جنوں پر ٹکرائی کھانے دو. ایک جو نکلو گے تو دوسری جو نکلے گا تو تیجے جو پھنسے لوگوں گے کیونکہ چھڑانے والا ایک ہی ہے اس کا نام اصل سے ذبح کیا ہوا بڑھ رہا ہے. پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے. ایک ہی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے یوحنا 5ویں باب میں مکاشفہ 5ویں باب میں لکھا ہے یوحنا رو رہا وہ بیٹھ رہا کہ کاش کلیسیا کو اس بات کا پتا ہو جائے
کہہ رہے ہیں کوئی اس لائق نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے. آپ کی دولت، آپ کا سونا، آپ کی اتھارٹیز، آپ کا بادشاہ، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا زوراور آدمی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس نبوت کی کتاب کو کھولے. آئی فلما وے کے ایکشن وے کی خوش ہونے رہتے ایسے نہیں ہے. یوحنا روتا ہے سچائی سے واقف ہو کے تو سچائی آزاد کرے گی میرے عزیزو. یہ ریالٹی اس زمین پر اگر کوئی مر رہا ہوگا کسی مرد آدمی کے پاس آپ جائیں جس کی صرف آخری سانسیں لینے لگی ہیں تو آپ اس سے اس کی خواہش پوچھیں نا تو وہ آپ سے دولت نہیں مانگے گا، وہ آپ سے سکون نہیں مانگے گا، وہ آپ سے آرام نہیں مانگے گا. وہ آپ سے ایک ہی چیز کہے گا، وہ کہے گا خدا سے مجھے کچھ اور وقت دے دو، میں جینا چاہتا ہوں. یہ حقیقت ہے اور وقت کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے بیٹے یسوع کے. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے، جب مر رہا ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، اس کو گھر دولت نہیں چاہیے ہوتی، اس سے عزت نہیں چاہیے ہوتی، اس سے صرف وقت چاہیے ہوتا ہے. انہیں تھوڑا جا اور ٹائم مل جائے. یہ مجھے دیکھ کے مجھ سے پوچھئے، میں ہزاروں لوگوں پر ایسے وقت میں جا کر دعا کرتا ہوں اور میرا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کی کریے، نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملا جو پولس کی طرح کہہ سکے میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا ہے. وجہ حکمت سے دعوت رکھی ہے. ہم نے علم کو اچھائی نہیں سمجھا، ہم نے ٹھٹھا بازی میں خوش رہی ہے محسوس کی ہے، ہم نے نادانی کوئی دوست رکھا ہے. اس لیے پلیز اس نادانی سے نکل آئیے. خدا کے پاس اگر آپ کی نجات کے بعد کوئی دوسری چیز دینے کو تو وہ آپ کی ڈیسٹنی ہے، آپ کی منزل ہے. خدا اس زمین پر اگر نجات کے بعد کوئی دوسرا قیمتی گفٹ آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کی منزل ہے. خدا آپ کو وعدہ کی سرزمین پر لے کر جانا چاہتا ہے. وہ پہلے نجات دیتا ہے، کلزم چلتا ہے، نوادا تو آتا ہے، پرانے کپڑے اتارتا ہے، غلاموں کو دھوتا ہے اور پھر آپ کو منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے. لیکن نادانی، ٹھٹھا بازی اور احمق، حماقت ہمیں ہماری منزل سے دور لے کر جا رہی ہے. اور بنی اسرائیل میں بھی یہ پرابلم تھی، ان کو ٹھٹھا بازی پسند تھی، وہ نادانی سے دوستی رکھے ہوئے تھے اور علم سے عداوت رکھتے تھے. وہ خدا کے ریولیشن کو، خدا کے بارے میں نالج کو کہنے ہیں سانوں پتہ ہے، سانوں پتہ ہے. اگر پتہ ہوتا تو پھر فقیر فریسی بھی خدا کے بیٹے یسوع کو مان لے آتے. وہ زیادہ نالج والے سچ، انہوں نے زبان نہیں رٹی تھی تو ہمیں شاید زبور تو نہیں آتا ہے، ان کو تو 150 زبور زبانی آتے تھے. لیکن نہیں، پولس دعا کرتا ہے، افسس دوسرے باب میں کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. خدا یسوع مسیح کا، خدا جو جلال کا باپ ہے، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے. اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کا روح بخشے. ریولیشن آ جائے آپ کی زندگی میں، ریولیشن آ جائے کہ خدا نے آپ کو اگر نجات دی ہے تو اسے اپنے الہی منصوبہ سے دی ہے. پترس دعا کرتا ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور ہم اس کالنگ کو جان سکیں، ان برکتوں کو پہچان سکیں. دوسرا پترس اس کے پہلے میں آپ کو پڑھیے گا، ٹائم نہیں ہے. خدا ان ریولیشنز کو دکھانا چاہتا ہے جو اس کی پہچان کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہوئی ہے. اور یہ خالی آسمان پہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مریں گے تو تے جا کے لبے گا. نہیں، زمین پہ بھی لبتا چل کے تو دیکھیں، چل کے تو دیکھیں. ابراہیم سے سیکھے تو صحیح. ابراہیم کی طرح اپنے ایمان پر مضبوط تو کھڑے ہوں.
جب آپ اپنے ایمان پر مضبوط کھڑے ہوں گے تو پھر فتح آئے گی، پھر غلبہ آئے گا، پھر جلالی کام ہوں گے۔ لیکن پلیز میرے سے یاد رکھیے، نجات کے بعد اگر خدا نے آپ کو کچھ دیا ہے تو وہ آپ کی منزل ہے، اور خدا آپ کو منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، خدا آپ کو بابرکت دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کو زوراور دیکھنا چاہتا ہے۔ میں سب یسایہ 14 باب کھولیے اور اس کی 27ویں آیت میں پڑھیے، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا اپنے ارادوں کو نہیں بدل رہا۔ اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے کیا کیا، اور اس کے ارادے ہماری طرح نہیں رہی، آنا ہی لیکن آیا نہیں گیا تھا، پتہ ہے کوئی مجبوری بن گئی سی، تھوڑے دن لیٹ ہو گئے۔ یہ خدا ہے، جب وہ کہتا ہے تو پھر ہوتا ہے، وہ انسان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے یا اس کا ارادہ بدل دے، لکھا ہے کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے۔ کون اسے باطل کرے گا؟ کون اسے باطل کرے گا؟ مطلب کون اسے روکے گا؟ اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کون اسے روکے گا؟ کوئی چیز اسے کینسل نہیں کر سکتا۔ خدا نے ارادہ کر لیا تھا مصر سے نکالنا اور وعدہ کی سرزمین پر پہنچانا، تو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ انہیں جاسوسوں سے دیکھ لیا، انہوں نے کہا واقعی جہاں پر تو نے ہمیں بھیجا ہے وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ اب وہاں سے ٹیسٹمنی کے طور پر، گواہی کے طور پر پھل لے کر آئے، اور پھل کیا تھا؟ انگور کی ڈالی کا ایک گچھا تھا، اور اس گچھے کو 2 آدمی اٹھا کر لا گئے۔ لیکن ساتھ میں پرابلم یہ ہے جو زمین پر بڑے زوراور لوگ ہیں، انہوں نے کٹا نہیں کچھ۔ یہ 10 لوگوں کی گواہی تھی، لیکن جو ایماندار تھا انہوں نے کہا جرا خدا اپنے وعدہ کر کے کہہ رہا ہے کہ دودھ و شہد کی ندیوں میں پہنچا دوں گا، وہاں سے وہ زوراوروں کو بھی نکال دے گا۔ پلیز اس پہ توکل کیجیے، حکمت میں ناموز کیجیے، اس کے روح کو مانگیے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے تم میری ملامت سن کر باز آؤ۔ اگر میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں، اگر تمہارے ویک پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تو گیٹ آؤٹ آف دس نانسنس، اس بیوقوفی سے نکل آؤ، اس فریب سے نکل آؤ، کیونکہ خدا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں اپنی روح تم پر اڈیلوں گا اور تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی، کیونکہ میں نے بلایا ہے اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ ملایا اور کسی نے خیال نہ کیا۔ غور کیجیے، God is saying I called you، میں نے بلایا لیکن تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ ملایا اور تم نے ناچیز جانا۔ خدا اپنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے، اس لیے پلیز نجات کے بعد اگر خدا آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اس منزل کو قبول کیجیے۔ یہ منزل آپ کی برکت ہے، یہ منزل آپ کی فتح ہے، اس منزل میں آپ کی تندرستی اور سلامتی ہے، لیکن یہ وقت ہوگی جب آپ اس پر پورے طور پر توکل کریں، آپ پورے طور پر یشوع کی طرح اگر آپ نے منزل پر پہنچنا تو خدا نے کہا تھا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ پچھلا پورا مہینہ خدا مجھ سے اسی بات پر، اسی آیت پر کلام کرتا تھا، پورا ستمبر کا مہینہ پر روز اٹھتا اور روز میرے دماغ میں، میری سوچ میں یہ آیت گھوم رہی ہوتی تھی کہ God is telling me شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنے والا ہے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس پر تو نہایت احتیاط کر کے ہوگا، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس سے دائیں اور بائیں نہیں ہونا، انہیں جو پلس مائنس نہیں کرنا، چلو انہیں کو کر لیں انہیں نہیں، انہیں کی گل مان لیں انہیں کی خیر، نہایت احتیاط کر کے عمل کرنا۔ میرے عزیز، جب آپ احتیاط کر کے عمل کریں گے تو پھر خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے پر لائبل ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں راسروں سے کسی نعمت کو باز نہیں رکھوں۔ جب اس نے کہا تو کیا آپ کے اندر راسرو ہے؟ راستہ بازی کا روح کروں؟ کیا آپ کے اندر خدا خوفی کا روح
موو کر رہا ہے. اور اگر اس کا روح آپ کے اندر موو کر رہا ہے تو اس کا روح وہی باتیں سکھائے گا جو وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. وہ نہیں سکھائے گا کہ تھوڑی سمجھ آتی ہے، نہیں نہیں، جو آپ کے اندر وہی باتیں کام کرنی چاہیے جو آپ کے اندر سے موو کرتی ہیں. اچھا آپ کو میں اپنے ایک روحانی بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، لوگ پاسٹر حنون کو نہیں دیکھنے آتے، لوگ یسوع کو دیکھنے آتے ہیں. اگر میری زندگی سے یسوع نہیں نہ نظر آئے گا تو دے گاٹ اینڈ لاٹ آف آپشن، ان کے پاس اور بہت ساری آپشنس ہیں. یہ حقیقت ہے. فلپس کے پاس آئے تو یونانیوں نے فلپس سے یہ نہیں پوچھا کہ تجھے کی نہ ہے، بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج چرچ میں لوگ یسوع کو دیکھنے آتے ہیں، اور اگر چرچ میں لوگ نہیں آتے، اس لیے پلیز مجھ سمیت آپ سب پر یہ ذمہ داری ہے، ہماری زندگی میں یسوع ہے کہ نہیں ہے. اگر یسوع نہیں ہے اپنی حالتوں کو بدلیے. چوری کرنے والا چوری چھوڑے، دھوکہ دینے والا دھوکہ بازی سے باز آئے. ہر طرح کا فریب، لالچ، گمراہی، بدگمانی آپ کی زندگی سے دور ہونی چاہیے. اس 4 بار اس کی 27 آیت میں سے کھولی کہ آپ کے بارے میں جنا رومان 25ویں آیت سے شروع کر رہا ہوں، سنیے. ایمانداری آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. آگے لکھا ہے غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو، سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے، اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک جس سے تم پر مخلصی کے دن مہر ہوئی ہے. ہر قسم کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی اور ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں. یہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے جن کو خدا کا پاک روح ہائی لائٹ کر رہا ہے. یہ چیزیں احمقوں کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور احمق علم سے عداوت رکھتا ہے اور ٹھٹھا بازی سے محبت رکھتا ہے. خدا آپ کی زندگیوں سے یہ چیزیں دور کرنا چاہتا ہے، اور یہ جب چیزیں دور ہوں گی تو پھر خدا کا پاک کو آپ سے خوش ہوگا، ورنہ وہ رنجیدہ رہے گا، وہ دکھی رہے گا. اور جب اس کا پاک کو آپ کی زندگی میں موو نہیں کرے گا تو you will never see nothing. پھر آپ کی زندگی میں رزلٹ سے موت سے روح القدس کی قدرت سے ہوتے ہیں. میرے سے جہاں پر روح القدس ہے وہاں پر موت سے ہے، جہاں پر روح نہیں ہے وہاں پر موت سے نہیں ہے. اور روح کو اٹریکٹ آپ کا ایمان کرتا ہے. جہاں پر آپ کا ایمان میں آپ دلیر ہو جاتے ہیں وہاں پر اس کا روح آ جاتا ہے، جہاں پر اس کا روح آ جاتا ہے وہاں پر موت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یسوع جب آسمان پر جا رہا تھا تو مرکز 16 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان موت سے ہوں گے، نشینگاں دے وچ موت سے نہیں ہوں گے، ستے رہن چ نہیں موت سے ہوں گے، دو دلوں کے درمیان موت سے نہیں ہوں گے، جادوگروں کے درمیان موت سے نہیں ہوں گے، گالی پکڑنے والوں کے درمیان موت سے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے برے خیال رکھنے والوں کے لیے موت سے نہیں ہوں گے، گندی سوچیں رکھنے والوں کے درمیان موت سے نہیں ہوں گے. کہاں پر ہوں گے؟ ایمانداروں کے درمیان موت سے ہوں گے. میں اتنے کلام سنانے تھا مجھے لگتا ہے مجھے سنا دیا ہے، مجھے لا دی. اس پھر آپ کی زندگی میں ایمان نہیں کام کر رہا، شیطان آپ کو ٹریک کر رہا ہے، آپ کو دوسری طرف لگا رہا ہے، پھر آپ کا بہت سا
آپ کو متفق ہونا. زمین پر جہاں دو آدمی کسی بات کے لیے متفق ہوں گے وہ بات ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ آسمان پر ہو جائے گی. کب متفق ہوں گے؟ جب آپ یکدل ہوں گے، یک زبان ہوں گے، ایک ہی روح میں اکٹھے ہوں گے اور صرف ایک ہی بات کے لیے متفق ہوں گے. وہی بات تو سیکھ لاؤ. ہم خدا تیرا جلال چاہتے ہیں. جب تک خدا کا جلال مانگیں گے تو پھر خدا کی حضوری ٹھہر جائے گی. میرے عزیزو، آج اپنی زندگی سے بے دینی کو دور کیجیے. بے دینی ہمیں غرق کر رہی ہے. خدا آپ سے پھر سے بول رہا ہے. میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اعمال پہلا باب اس کی 22ویں آیت کو. اے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ کب تک آپ بے وقوفی میں پڑ رہے گے؟ ساؤل نے یہ بے وقوفی کی تھی. خدا نے اسے اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے بھیجا تھا. اس کے باپ نے اسے کھوتے لپڑنا پہ رکھ کے چلے. وہ اپنی دنیا کی فکر میں تھا لیکن خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا تھا. شاید آپ کو بھی ایویں ہی راہ چل رہی، آپ کی سوچ اور خیال سے پھٹ برکت مل جاتی اور سامنے نہیں جاتی. اسی طرح آج نجات بھی ہمیں مفت ملی ہوئی ہے، اس لیے شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم نے بپتسمہ تو بڑا عرصہ ہو گیا لے لیا ہے لیکن خدا کی آواز کو بہت ہی سال گزر گئے سن سن کے رد کر دیا. پلیز آج کھڑے ہو، آج اس کی آواز کو سنیے. اور لکھا ہے اگر آج تم اس کی آواز تو اپنے دلوں کو سخت مت کرو. آئیے دعا کریں، آئیے کھڑے ہو کر دعا کریں. آئیے اگر آج آپ اس کی آواز کو سنیں تو پھر نادانی کو مت دوست رکھیے گا. ٹھٹھا باز احمقوں کی طرح بے وقوفی میں مت آ جائیے بلکہ خدا میں مضبوط ہو جائیے. خدا آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے. خدا آپ کے لیول کو ریز کرنا چاہتا ہے. تیرا شکر ہو. اس نے ارادہ کر لیا ہے کون اسے باطل کرے گا. اس نے ہاتھ بڑھا لیا ہے کون اس کا ہاتھ روکے گا. آئیے اگر خدا نے ہاتھ بڑھا لیا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ کے موضوع کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ آپ کی برکت میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے آپ کو بتائیے یہ رکاوٹ میں، یہ پتھر جو قبر پر ہے وہ میں نے ہٹانا ہے. اور جب یہ قبر سے پتھر ہٹ جائے گا تو میرے عزیزو آئیے اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے. آئیے خدا سے معافی مانگیے اور اس سے کہیے مجھ پر رحم کرو، میں نے تیرے پادوں کو رنجیدہ کیا ہے. آئیے اپنی زندگی سے قہر کو نکالیے، رنجیدگی کو نکالیے، غصے کو نکالیے، شر و غل کو نکالیے، نفرتوں کو نکالیے اور کہیے یہ باتیں میرے لیے تھی کیونکہ تو مجھ پر اپنا روح ڈالنا چاہتا ہے. تو نے آج مجھے ملامت کی ہے اور مجھے سکھایا ہے. آئیے اس کی ملامت کو قبول کیجیے اور آئیے اپنی روشوں کو درست کیجیے. اس سے پہلے کہ خدا ساؤل کی طرح آپ کو ریجیکٹ کرے، آئیے خدا کو ریجیکٹ کیجیے. آئیے اس گناہ کو ریجیکٹ کر دیجیے جس نے آپ کے سے آپ کے خدا کو ریجیکٹ کر دیا ہے. آئیے دنیا کی روش کو ریجیکٹ کر دیجیے، دولت کے فریب کو ریجیکٹ کر دیجیے، اپنا دل اپنے خدا کے حضور میں آنے ہو دیجیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اب آپ یسوع کے نام میں تیرے لوگوں کے سامنے میں نے تیری گواہی سنا دی. اپنے لوگوں کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کر، گواہیاں یسوع کے نام میں کام کر. میں نے برکت دیتا ہوں تمام بیٹا اور روح القدس کے نام سے برکت ایک زندگی میں قائم ہو جائے. بندر یسوع کے نام میں دور جائے، بیماریاں جاتی رہے. خدا تیرے لوگوں میں کبھی ایمان کی کمی نہ ہونے، تیرے لوگ کبھی بے اعتقاد نہ ہونے پائے، بلکہ جس طرح تو نے خداوند اور ان دونوں سے کہا جا تیرے ایمان کے موافق تیرے لیے ہو گیا ہے. خداوند ان کے ایمان کے موافق ان کی زندگی ہو جائے، ہر طرح کے بندر ٹوٹ جائے. گواہیاں یسوع کے نام میں میں قائم کر دیتا ہوں، لعنتوں کو یسوع کے نام میں میں توڑ دیتا ہوں. ہر طرح کی ناپاک قوتیں یسوع کے نام میں جاتی رہیں. مالی مشکلات جاتی رہے، باندھ بن جاتا رہے، بدنی کمزوریاں جاتی رہے. اور جادو
بچاتا ہے تیرے چلا تو جتنے بچوں میں توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو خدا پانی کے بپتسمہ کے لیے تیار کیا ہے میں ان کی زندگی میں تیری قدرت کو مانگتا ہوں تیری آنکھ یسوع کے نام میں بھڑک اٹھے آنکھ یسوع کے نام میں بھڑک اٹھے اور جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو آمین آمین آپ کو برکت دے ہم آخری گیت گائیں گے